الصلاة خير من النوم. ہوگا ایک بار میں نے کہیں پڑھا ہے کسی تاریخ کی کتاب میں کوئی نواب صاحب تھے. یہ بات یہ مسلمانوں میں بھی کچھ یہ نواب کچھ ذمہ دار اور کچھ بادشاہ لوگ بڑے بڑے ظالم بھی ہوئے ہیں. مسلمانوں میں بھی بادشاہ نواب لوگ بڑے بڑے ظالم ہوئے ہیں، بڑے ظلم کرتے ہیں. لیکن ہاں یہ بات یہاں ضرور کہہ کے چلوں گا کہ کبھی بھی اچھا انہوں نے ظلم جو کیے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کسی ایک قوم پر کیے ہیں، بلکہ یہ جو ظالم ہوتا ہے وہ غیروں کے لیے بھی ظالم ہوتا ہے اور اپنوں کے لیے بھی ظالم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کسی ایک مذہب والے پر کیے ہیں، بلکہ وہ یہ ظالم جو ہوتے تھے یہ سب پر ہی ظلم کرتے تھے. اور پوری اسلام کی تاریخ میں کبھی بھی کسی بھی غیر مسلم کو 1450 سال کے اندر کبھی بھی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا گیا، ایک بھی ریکارڈ نہیں. آج بدنام کیا جائے. 1450 سال کی اسلام کی تاریخ میں مسلمانوں کے پاس طاقتیں بھی رہی ہیں، بڑے بڑے سربراہان مملکت، بڑے بڑے اہل صدوت و شوکت و حکومت و ولایت و سلطنت، بڑے بڑے تنتراک و شان و شوکت والے شہنشاہان جبروت اس قوم میں ہوئے ہیں، مگر کبھی بھی حضور کے زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، سلاطین کا زمانہ، امراء و وزراء کا زمانہ، کبھی بھی کسی دور میں بھی کبھی بھی کسی غیر مسلم کو کسی بھی مسلمان طاقت والے نے زبردستی کسی کو مسلمان کیا ہی نہیں، ایک بھی ریکارڈ نہیں. میرا دعویٰ ہے، میرا چیلنج ہے. آج کل کہہ رہے ہیں کہ اس کو زبردستی کر لیا. اور پھر جو قرآن شریف میں ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے. دین مجبور کر کے کسی کو مسلمان نہیں کہا، مجبور کر کے زبردستی ہوگا تو مسلمانی کا وہ دل سے ہوگا وہ مسلمان ہوگا. خیر تو یہ نواب لوگ، ذمہ دار لوگ، بات یہ بادشاہ لوگ، ان میں کچھ اچھے بھی ہوئے ہیں، کچھ بڑے بڑے ظالم ہوئے ہیں. ایک نواب نے ایک مرتبہ ایک کوئی اس کے شہر میں جو ایک بھلے آدمی رہتے تھے، کوئی بزرگ تھے، ان کی لڑکی بڑی خوبصورت تھی، اس کا چرچا تھا. اسے بلا کر کے انہیں حکم دیا کہ اپنی بیٹی کو سجا بنا کر کے ہمارے یہاں بھیج دو. یہ کرتے رہتے تھے یہ لوگ، ایسا یہ لوگ بہت کرتے تھے. وہ بزرگ بڑے پریشان ہوئے. اب وہ بزرگ آدمی تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے گھر جا کر کے اس لڑکی کو دست لانے والی دوا دی. 8 دن دست چلائے. 8 دن کے دستوں کی وجہ سے وہ لڑکی 8 دن میں کیا ہوا ہوگا، رنگ پھیکا پڑ گیا، رگیں چمکنے لگیں. 8 دن کے دستوں کے مارے اس کی حالت خراب ہو گئی. اور اس کے دستوں کا جو لیٹرین جو پخانہ ہوتا تھا اس کو مٹکے میں جمع کرتے رہے. اور 8 دن کے بعد وہ مٹکا سر پر رکھ کے لڑکی کو لے کے نواب کے یہاں پہنچے. کیا ہوا، لڑکی لائے کہاں ہے کہ یہ لڑکی ہے. تو وہ حسن کیا ہوا، وہ خوبصورتی کیا ہوئی. انہوں نے مٹکا کھول کے وہ پخانہ دکھایا کہ یہ ہے وہ خوبصورتی. انہوں نے کہا کہ وہ نواب، یہ ظاہری حسن پہ مت مرو، یہ سب آتی جاتی چیز ہے. اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں ایک بیماری کے جھٹکے میں انسان کہاں تک کہاں پہنچ جاتا ہے. اب بھی آپ دیکھیں نا، بڑے بڑے خوبصورت جوان لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، ایسی ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں کہ ساری خوبصورتی رکھی رہ جاتی ہے. وہ حالت بن جاتی ہے کہ دیکھا نہیں جاتا ہے، بھرا نہیں جاتا ہے. گھر والے ہی بھرتے ہیں جنہیں محبت ہوتی ہے، سمجھے. تو یہ ایسی ظاہری چیز، یہ حسن و چمک، یہ رنگ و روغن، یہ ظاہری چیز پہ اتنا مر رہے ہیں کہ شادی نہیں کر رہے ہیں، بڈھے ہوئے جا رہے ہیں. سمجھے آپ، بالکل اسلام کے جو رسول اللہ نے فرمایا اس کے الٹے چل رہے ہیں. 20-30 سال کا یہ زمانہ ہوتا ہے، یہ جوانی کی امنگیں. اس کے لیے اتنا پورا پڑ رہا ہے، اتنا ڈھونڈتا پڑ رہا ہے، مل ہی نہیں رہا ہے. عمریں ڈھلک گئیں. سمجھے آپ، پتہ نہیں دنیا کو جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
قرآن میں اور حدیث میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، حدیثوں میں حضور نے جتنی دنیا کی اہمیت کم کرنے کو کہا تھا اتنی ہم دنیا کو زیادہ اہمیت دے دیں۔ کہا گیا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، جھٹکا ہے، یہ خواب ہے، قرآن کی آیتیں تم کو سناؤں تو سناتا چلا جاؤں، حدیثیں پڑھوں تو پڑھتا چلا جاؤں، سمجھا؟